آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں آگے اور جھوٹوں وعدوں پر ہم یقین بھی نہیں کرتے. جب تک ملاقات ہو کر ڈاکٹرز باہر نہیں آ جاتے تب تک جو ہے ہمیں میرے علم میں نہیں ہے. تھینک یو تھینک یو جی تھینک یو تھینک یو. ہاں ڈاکٹرز کو بلایا گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے یہ ملاقات کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں. سہیل صاحب آپ نے تھینک یو تھینک یو. سہیل بھائی اگر ڈاکٹر سے ملاقات ہو جاتی ہے تو دھرنا ختم ہو جائے گا. اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو اگر ڈاکٹر سے معالج جو ان کے ہیں خان صاحب کے اگر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہے پھر ہاں ڈاکٹرز وہ ملاقات کرتے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو پھر ختم ہو جائیں گے. کوئی Thank you. ڈاکٹر کہا گیا Thank you جی. Thank you. یہاں پہ تو کوئی آیا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ابھی تک ڈاکٹرز نہیں ہیں. تھینک یو تھینک یو جی تھینک یو تھینک یو. جی MPS کو ہم نے بلا لیا ہے اور وہ تقریباً بیشتر آ گئے ہیں, کچھ پہنچنے والے ہیں اور باقی جو ہماری صوبائی اور ضلعی تنظیمیں ہیں اور ریجنل کی تنظیمیں ہیں ان کو الرٹ رہنے کی ہدایت دے چکے ہیں ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی طرف سے, اور قوم کو بھی جو ہے الرٹ رہنے کی ہدایت جاری. ورکروں کو بھی کہا گیا کہ یہاں پہنچے صرف پارلیمنٹیرین. سہیل صاحب چوتھا آپشن آپ کا ہے کہ آپ قوم کو بلائیں گے چوتھے آپشن پہ. پہلے 3 آپشن پہ یہ کہا گیا ہے شاہد خٹک صاحب کی طرف سے کہ 3 آپشن ہمارے پاس ہیں, چوتھے آپشن پہ جا کے ہم نے اپنی عوام کو بلانا ہے تاکہ جو ہے وہ عوام کو انگیج کر کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے پوچھا جائے. تو 3 آپشن جو ہے ان میں ایک تو آپ نے کر دیا جو دھرنا ابھی آپ دے رہے ہیں, اس کے بعد 2 اور کوئی بتائیں گے؟ دیکھیں جی جو ظلم چل رہا ہے پاکستان میں اور تقریباً تمام اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے, جو ہماری میڈیا تھی ایک سرٹیفائڈ چور جو عدالت کی طرف سے ڈکلیئر ہو چکا تھا, اس کے جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے اور اس پر جو ہے پورے پاکستان میں واویلا بنا دیا گیا تھا اور چیخیں جو ہیں وہ باہر دنیا بھی سن رہی تھی جو جعلی تھا. ابھی یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے, ان کو ہسپتال لے کے گیا ہے اور بغیر ان کے فیملی کے اپروول کے, بغیر ان کے ذاتی معالج کے علم میں لائے ہوئے ان کو ٹیکے پہ لگے ہیں, ان کو جو ہے وہ ہسپتال بھی منتقل کیا گیا تھا جیل سے. تو اس پر خاموش رہنا میرے خیال میں یہ بدنیتی ہوگی. تمام پاکستانیوں کو چاہیے چاہے وہ جو بھی ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں, جتنی بھی ہماری صحافی برادری ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور میرے خیال میں اگر جو انہوں نے کیا ہے چوری چھپ کے, جس کو میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ طبی دہشت گردی ہے, ایک بندے کے جو بیسک حقوق ہوتے ہیں ایک انسان کے ان کو روندا گیا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر, اس کے ذاتی معالج کے بغیر کسی اور ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانا میرے خیال میں یہ ایک خطرناک عمل ہے جو جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تو تمام صحافی برادری کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آواز اٹھائیں, اور اگر فرض کریں یہ ملاقات نہیں ہونے دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے اپنی انا اور بغض میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر حالات کی ذمہ دار یہ خود ہوں گے. گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے اس وقت جو خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ اڈیالہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے گا, جو ذاتی ڈاکٹرز اس وقت اڈیالہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں, کیا آپ لوگوں نے ان کو بلایا ہے یا حکومت نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں؟ کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ نہیں, حکومت نے ہمیں کچھ نہیں کہا. میں نے خود ذاتی طور پہ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا سے درخواست کی کہ وہ آ جائیں یہاں تاکہ کوئی عذر نہ رہے حکومت کے پاس, انتظامیہ کے پاس خان صاحب کے معائنے کے حوالے سے. میں نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے مہربانی کی ہے, وہ چل پڑے ہیں, موٹر وے پہ ہیں اس وقت. میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ آ جائیے یہاں
اور ہمارا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ ان کو موقع دیا جائے خان صاحب کا معائنہ کرنے کا، اور کوئی وجہ نہیں ہوگی جب وہ یہاں موجود ہوں گے کہ ان کو موقع نہ دیا جائے۔ اچھا، خبریں یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ حکومت نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈاکٹرز کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی اگر آپ یہاں باہر آ کے کوئی سیاسی گفتگو نہ کریں، تو کیا اس حوالے سے کنفرم کریں گے؟ ایسی کوئی خبر ہے یا بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیں، ڈاکٹر عاصم یوسف شوکت خانم ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ہیں، وہ کئی بار خان صاحب کو پہلے دیکھ چکے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں، کبھی انہوں نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی، وہ بالکل ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، لہٰذا اس حوالے سے کسی کو کوئی تشویش شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ابھی تک یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو ملنے دیا جائے خان صاحب سے، معائنہ کرنے دیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی، ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے صحیح معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ 2 بجے سے تقریباً آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، کیا حکومتی ذمہ داران نے اب تک کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا آپ لوگوں سے؟ نہیں، ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن ہماری پارٹی کے بعض سینئر ممبران کوشش بہرحال کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے امید نہیں ہاری۔ ہم سمجھتے ہیں ذرا سی بھی انسانیت ہے اگر اس نظام میں، تو وہ 2 پروفیشنل ڈاکٹرز کو اپنے مریض کو دیکھنے دیں گے۔ کوئی اس میں یہ جو کوشش آپ بتا رہے ہیں راجہ صاحب، یہ کس قسم کی، کس لیول پر یہ کوشش ہو رہی ہے، اور کیا یہ ملاقات کے حوالے سے ہے جسٹ یہ کوشش، یا جسٹ یہ ڈاکٹرز ملیں، یہ آپ کی کوشش ہے کہ ملاقات خان صاحب سے ہو جائے؟ کس سطح پر یہ کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں، میں کوئی تفصیلات تو نہیں میں بتا سکتا۔ ہمارے بعض سینئر ارکان جو ہیں، ظاہر ہے مختلف حکومتی اہلکاروں سے یا جس سے بھی ان کی بات ہو سکتی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہو اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ خاندان کو اور ڈاکٹرز کو ملنے دیا جائے عمران خان صاحب۔ اب تک کیا کوئی گرین سگنل ملا اس حوالے سے آپ لوگوں؟ ابھی تک نہیں ملا جی۔ آپ نے جو ٹویٹ کیا کہ تمام تنظیمیں، ابھی وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ الرٹ رہیں اور ہم اگلا لاہے عمل ہوگا، تو وہ کس قسم کا لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیں گے نا، یہ تو کل ہوگا، آج تو لاہے عمل نہیں دے رہے نا، یہ تو جب دیں گے تو تب دیں گے۔ آج ہم نے تمام پارلیمنٹیرینز کو کہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہوں، وہ آئیں۔ اس وقت ملک میں تقریباً 300 ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، اس کے علاوہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ہم سب کو یہاں بلا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آؤ، اور خان کی صحت سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ ایک بہیمانہ مذاق کیا جاتا ہے، ان کو رات کی تاریکی میں لے کر آتے ہیں ہسپتال، خاندان کو نہیں بتاتے، 5 دن جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر اقرار کرتے ہیں، تو اس سے سیریس کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس پہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم یہاں کھڑے ہیں، اور جب تک خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی خاندان سے، ڈاکٹر سے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، ابھی کچھ دیر پہلے سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ قوم الرٹ ہو جائے، اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہیں گے راجہ صاحب؟ کس چیز کے لیے الرٹ ہو جائے، کس چیز کے لیے؟ سے باہر کھڑے ہوں۔ دیکھیے، ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا تھا، انگریز سے آزادی کیسے؟ لیڈر لیس وہ نکل سکتے ہیں، کوئی لیڈرشپ ہوگی تو نکل۔ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہم سب کھڑے ہوئے ہیں نا، کون روک رہا ہے لوگوں کو یہاں آنے سے؟ ہر گلی میں لیڈر ہوگا، ہر محلے میں لیڈر ہوگا۔ لیڈر کوئی ایک چوک پہ کھڑا ہوا انسان نہیں ہوتا، انسانوں نے خود باہر نکلنا ہوتا ہے۔ کس طرح کراچی میں لوگ نکلے آپ نے دیکھا، وہ کون لیڈر تھا؟ سہیل آفریدی گئے وہاں، لوگوں نے ہمت کی، فستائیت کم تھی، لاٹھیاں نہیں برس رہی تھی، لوگ نکل آئے۔ تو اسی طرح ملکوں میں تمام تاریخ اس کی گواہ ہے کہ لوگ خود نکلتے ہیں باہر۔ ڈاکٹرز دو جو معالج ہیں خان صاحب کے ذاتی، وہ آتے ہیں، اور اگر ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے خان صاحب سے تو کیا اس کے بعد یہ کال آف کر دیں گے آج کا جو پروٹیسٹ ہے، دھرنا وغیرہ؟ دیکھیں، اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو کنسرن ہے، جو ہمیں تشویش ہے، وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اگر ہمیں صحیح معلومات مل جاتی ہیں تو پھر ہم اگلی بات اور یہ خبر آپ کنفرم کریں گے کہ اس وقت اعلیٰ حکومتی ذمہ داران سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے رابطے ہیں وہ اور چل رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جو سینئر عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، وہ دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، حکومت میں بھی رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے کہیں نہ کہیں تعلقات ہیں، فون تو وہ کر سکتے ہیں نا۔ بات ہوئی ہے ان سے؟ ابھی کچھ لوگوں سے ہوئی ہے، وہ بدستور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی ہمیں حتمی جواب نہیں ملا۔ پارلیمنٹیرین شہروں سے باہر ہیں، اپنے شہروں میں، ہم نے کہا ہے کہ بالکل، ہم نے کہا ہے کہ سب لوگ پہنچے یہاں۔ عدالت سے رجوع کرنے کا کہا ہے رانا ثناءاللہ نے کہ ان کو فوری طور پہ عدالت جانا چاہیے، تو کوئی امید ہے آپ کو؟ جی، ہم کر چکے ہیں، آج عدالت میں درخواست دائر ہو چکی ہے، اس میں کل کا نوٹس ہے، اس میں بھی ہم عدالت سے بھی حکم لیں گے، کوشش کریں گے ہم، لیکن اس وقت جو ہے عدالتی نظام وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن بہرحال کل صبح عدالت میں بھی ہم ہوں گے۔ اچھا رائی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی سہیل آفریدی صاحب رات گئے یہاں پر دھرنا دے چکے ہیں، صبح عدالت میں چیف جسٹس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا،
کیا امید ہے, کیا لگتا ہے آپ کو اگر آپ صبح عدالت جائیں گے تو کیا انصاف ملے گا آپ کو؟ دیکھیں, امید کی کوئی بات نہیں ہے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم بہرحال کریں گے. ہم صبح ٹرائل کورٹ میں جائیں گے. ٹرائل کورٹ کا یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ حکم دے کہ ڈاکٹرز معائنہ کریں عمران خان صاحب کا. ہم دیکھتے ہیں کل کیا وہ آرڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن ہم بہرحال کھڑے رہیں گے اور ہم آخری حد تک جائیں گے. دیکھیے, ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم شرافت کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم انسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کی آخری حد کیا ہوگی؟ دیکھیے, آخری حد یہی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو کہیں گے کہ باہر نکلو, اپنے گھروں سے باہر نکلو, لیکن ہم کسی قسم کی کوئی یلغار کا ارادہ نہیں رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 25 کروڑ پاکستانی یہ تہیہ کر لیں کہ ان کو آزادی چاہیے, انہوں نے ذلت سے آزاد ہونا ہے, ان کو ایک آزاد عدلیہ چاہیے, ان کو جمہوریت چاہیے, اپنے گھروں سے باہر آ کر کھڑے ہو جائیں, قرآن پاک پڑھیں, اذان دیں, وہ اپنے چوراہوں میں کھڑے ہوں, تو یہ ملک جامد ہو جائے گا. یہ ان کا آئینی حق ہے, وہ سڑک پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ اپنی بات کر سکتے ہیں, آواز بلند کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اچھا رائی صاحب, یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈو اینڈ ڈائی کی کال دے سکے؟ ڈائی کا کیا مطلب ہے جی؟ ڈائی کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. ہم کوئی یلغار نہیں کر رہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اصول پہ کھڑے رہو, باہر نکلو, اپنی آواز بلند کرو, دکانداروں سے بات کرو, ٹرانسپورٹر سے بات کرو. یہ حق ہے کسی کا بھی کہ وہ اپنی دکان نہ کھولے, یہ حق ہے کسی بھی ٹیکسی والے کا کہ وہ ٹیکسی نہ چلائے. 8 فروری کا جو کال تھی احتجاج کی, شٹر ڈاؤن پہ جام, اس کے بعد ہم نے سنا محمود خان اچکزئی جس کو خان صاحب نے اختیارات دیے ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ ہم جیل برو تحریک کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو سر جیل برو تحریک سب آپشنز موجود ہیں نا جی. دیکھیں, یہ بات کی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستانی قوم تہیہ کر لے کہ آزادی لینی ہے تو آزادی ہمیں مل جائے گی.